على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدهم الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، اللہ کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفائے عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرت کا دے کر
گل کھلائے ہیں صحابہ نے، لہو شہرگ کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے۔ وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، اللہ کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، اللہ کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے۔ صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گل سکھائے ہیں صحابہ نے، ہمیں جینے کے سارے گل سکھائے ہیں صحابہ نے۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائی دوستوں، سورہ آل عمران شریفہ کی ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 110 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ وقت کی کمی کے پیش نظر میں ان دو ہی چیزوں کے بارے میں کچھ بیان کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ فرمایا ہے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں اور جماعتوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ ہو۔ اس وقت میں نہیں، آپ نہیں، تابعین بھی نہیں، تبع تابعین بھی نہیں، مجتہدین بھی نہیں، ائمہ مقتدی بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سب سے پہلے پیغمبر کے صحابہ ہی تھے جن کو اللہ نے فرمایا تم ہو خیر امت، تمام امتوں اور جماعتوں میں سے بہتر جماعت تمہاری ہے۔ امتیں تو بہت گزری ہیں مگر ان تمام امتوں میں سے جو مقام درجہ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ کسی کو میں نے عطا نہیں فرمایا۔ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ معاذ اللہ کم درجہ کے ہوتے تو پھر جناب کی نبوت اور رسالت کے اندر بھی کمی ہوتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے سارے کمالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین میں اور آپ کے اندر رکھ دیے ہیں، تو صحابہ بھی اللہ نے آپ کو سب سے کامل اور اعلیٰ اور اخیر اور بہتر عطا فرمائے تاکہ ساری کمیاں وہ دور ہو کر سب سے اعلیٰ نمبر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہ رہے، کتاب بھی اعلیٰ، نبوت اور رسالت بھی سب سے اونچی اور اعلیٰ، آپ کے معجزات بھی سب سے اعلیٰ اور اونچے، اور پیغمبر کے صحابہ بھی سب سے اونچے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ۔ اس وقت انتم کا خطاب جس طرح اللہ کا خطاب سب سے پہلے صحابہ کو تھا، اس وقت پیغمبر کی زبان مبارک اور معصوم سے بھی انتم کا خطاب صحابہ کے لیے وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، تم ساری امتوں اور جماعتوں میں سے سب سے آخر میں ہو مگر درجہ اور مقام میری طرح تمہارا بھی سب سے اعلیٰ۔
اخرجت للناس، اللہ کے پیغمبر کو جو صحابہ ملے اللہ ان کے بارے میں فرما رہی ہیں تم تمام دنیا جہان کے انسانوں کے فائدے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کو دین کے گر سکھانے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اخرجت للناس، سب لوگوں کے لیے تم نکالے گئے، یعنی تمہارا دائرہ تبلیغ کا وہ محدود نہیں ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی رسالت عام تھی، صحابہ کرام کی ذمہ داری بھی اللہ کے نبی نے اسی طرح لگائی کہ تمہاری تعلیم بھی عام ہونی چاہیے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اے اللہ کے نبی آپ بھی ان لوگوں کو جو موجودہ ہیں، اہل عرب ہیں جن کے اندر آپ پیدا ہوئے، جن کو آپ نے سب سے پہلے اللہ کا پیغام پہنچایا اور سنایا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد جتنی دنیا کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے آپ نے ان کو بھی بذریعہ صحابہ کے سمجھانا ہے، کیونکہ اس وقت تو محدود دائرے میں اسلام پھیلا ہوا تھا، سب سے زیادہ تو صحابہ کے دور کے اندر اسلام پھیلا، تو اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو تمام نیکیوں کے بارے میں حکم کرتے ہو، تمہاری صفت میں یہ بات شامل ہے، اور تمام برائیوں سے روکتے ہو، یہ بھی تمہاری ذمہ داری۔ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے کہ تامرون بالمعروف، جس طرح معروف کا حکم تم نے کیا ہے اور دنیا تک کونے کونے تک تم نے قرآن کو پہنچایا ہے، ایسا کسی اور نے نہیں پہنچایا، اس واسطے کہ سارا اصل اور بنیاد اللہ کے دین کی وہ قرآن۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور ارشادات صحیحہ جو کسی مضمون کے بارے میں ہو ان کو تم نے پہنچانا ہے، وہ معروف ہے، معروف، کیونکہ وہ چیز معروف میں نہیں آتی جو ضعیف ہو، کمزور ہو، اپنی بنائی ہوئی ہو، گھڑی ہوئی ہو، وہ معروف میں نہیں آتی، وہ تو منکر میں آئے گی، وہ تو منکر کے اندر آئے گی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تعریف بھی ہو رہی ہے اور ساتھ اللہ کی طرف سے حکم بھی مل رہا ہے، دونوں باتیں ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، لیکن جب تمہارے ذمہ میں نے لگا دیا ہے تو تم نے بھی امر بالمعروف بیان کرنے کی حد بھی کر دیا ہے، میں تمہاری تعریف بھی کر رہا ہوں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور پھر بنا وتؤمنون باللہ، تمہارے جیسا ایمان بھی کوئی نہیں لایا جس طرح کا ایمان تم مجھ پر لائے، اپنے پیغمبر پر لائے، اور دین کی ساری ضرورتوں اور قرآن پر جس طرح تم ایمان لائے ہو، پوری کائنات کے اندر ان سے بڑا ایمان والا اور کوئی نہیں، اس واسطے اللہ نے تعریف فرمائی تؤمنون باللہ، تم کیا ہی کہہ لیں کہ اللہ پر کس طرح ایمان لائے، اور ایمان ایسا کہ اللہ نے اس کو معیار قرار دے دیا کہ اگر بعد والے لوگوں تم نے ایمان کو قبول کرنا ہے تو پھر میرے پیغمبر کے صحابہ کے طرز پر نمونہ اور ٹھپا اور اس کی بنیاد میرے پیغمبر کے صحابہ ہوں گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو میں قبول کروں گا، اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے، اس کے مطابق ایمان نہیں لاؤ گے، میں تمہارا ایمان بھی رد کر دوں گا، تمہارے اعمال بھی رد کر دوں گا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ جتنے بھی ہیں دنیا والے صحابہ کے علاوہ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ سارے یہود و نصارہ جتنے بھی مشرکین ہیں، جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں، اگر یہ ایمان کو قبول کرنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے معیار میرے پیغمبر کے صحابہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، توجہ کرو کہ اللہ خود کیا فرما رہی ہے کہ اگر یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں اس کی طرح، اس کی مثل جیسے کہ تم ایمان لائے۔ اللہ اکبر، کتنی تعریف ہے، تعریف کی حد نہیں کہ اللہ حکم الحاکمین، کتاب اللہ قرآن کو نازل کرنے والا، اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر بنانے والا، وہ اللہ ان صحابہ کو خطاب کر رہے کہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح تمہارا ایمان ہے مجھے اس طرح کا ایمان اچھا لگتا ہے، میں تم سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ ماڈل ہے، یہ نمونہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ڈائی میں اور ماڈل میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے تو مال کے اندر فرق پڑ جاتا ہے، لائنیں آ جاتی ہیں، لکیریں آ جاتی ہیں، وہ معیوب ہو جاتا ہے، عیب والا ہو جاتا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان بے عیب ہے، ان کا ایمان بے عیب ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ میں اللہ جو مثال دے کے کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرح تم ایمان لاؤ تو مجھے ایمان، ان کا ایمان بے عیب نظر آتا ہے، ان کے اعمال بھی بے عیب نظر آتے ہیں۔ تو تنقید تو وہاں ہوتی ہے جہاں عیب ہو، تو جہاں عیب ہی نہ ہو تو وہاں تنقید کس بات کی؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تحقیق یہ سارے لوگ ہدایت یافتہ تب بنیں گے جب کہ تمہاری طرح ایمان لے آؤ۔ اب صحابہ معیار حق بنے کہ نہیں؟ کہ اللہ نے ہم ان کو معیار حق قرار دے کر فرمایا ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح نمازیں پڑھو، ان کی طرح روزے رکھو، ان کی طرح جہاد کرو، ان کی طرح سیاست کرو، ان کی طرح خلافت کرو، ان کی طرح دیانت اور امانت اور تمام باتیں ان کے معیار کے مطابق کرو، پھر میں تمہارے ان اعمال کو بھی قبول کروں گا، تمہارے ایمان کو بھی قبول کروں گا، ورنہ میں تمہارے ایمان کو رد کروں گا۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایک ایک لفظ جو ہے تعریف پر مبنی ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی آدمی اس طرح کے ایمان سے پھر جائے، اس طرح کا ایمان نہ لے آئے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ قیامت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، وہ ضد اور عناد میں اور مخالفت میں مر تو سکتا ہے مگر وہ ایمان قبول نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، آپ الحمدللہ قرآن پاک بھی سن رہی ہیں، میں قرآن پاک کا ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے کوئی لفظ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے براہ راست الفاظ ہیں کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس طرح کے ایمان سے یہ لوگ پھر جائیں اور اس طرح کا ایمان نہ لے آئیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق کا معنی مخالفت، دشمنی، قیامت تک یہ اس شقاق کے اندر ہی رہیں گے، ان کو ایمان کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع ہی کے اندر فرما دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقوں سے، ان کافروں سے، مشرکوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، ایمان کی ان کو دعوت دی جاتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہاں بھی فرمایا ماڈل میرے پیغمبر کے صحابہ ہے، اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح کے ایمان یہ لائے ہیں۔ تم بھی ایمان لاتے پھرتے ہو جس میں سارے منافقت بھی، سارا کفر بھی اور شرک بھی، اور پھر ایمان والے کے ایمان والے۔ سو دنیا جہان کی کفریات میرے اور آپ کے ایمان کے اندر موجود ہوں اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہیں، نہیں، ایمان والی علامتیں، صحابہ والے اعمال، صحابہ والا ایمان، صحابہ والا عقیدہ وہ اپنانا ہوگا تو پھر اس کے بعد میرا اور آپ کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ رد کر دیا جائے۔ آمنوا کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جس طرح پیغمبر کے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ یہاں ناس سے مراد پیغمبر کے
خاص صحابہ ہیں۔ الناس کے الف لام جو اوپر ہے نا یہ معرفہ ہے، تو مراد اس سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، کیونکہ اس وقت تو یہی ایمان والے تھے نا، اس کے علاوہ تو دنیا میں تھا ہی کوئی۔ آمن الناس کون سے لوگ تھے جن کو ماڈل اور نمونہ بنایا جا رہا ہے؟ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، وہی تھے جن کے بارے میں فرمایا ان کی طرح، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء معاذ اللہ، اس کے جواب کے اندر مشرکوں نے، منافقوں نے یہ کہا کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جس طرح کہ یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ صحابہ کو کیوں بے وقوف کہا؟ مادیت کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، منصب اور عہدے کی وجہ سے، دنیا کے لالچ کی وجہ سے، ہے جی کہ اگر ہم ان کی طرح ایمان لے آئے تو پھر تو سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ جس طرح انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑا، ہمیں بھی اسی طرح دین کی خاطر سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، صرف ایک دین کو اپنانا پڑے گا جس طرح پیغمبر کے صحابہ نے دین کو اپنایا، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے آج میں اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مادیت، یار کچھ نہ کچھ یہ بھی ہونا چاہیے، دنیا داری ہے کہ آخر کار رسم و رواج، بدعات، خرافات کیا کریں گی، رشتہ دار ہیں ایسے ہی جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ اور بھائی ایک ہی دفعہ تم ثابت کر دو کہ ان رسم و رواجوں میں، اس کفر و شرک کی مجالس میں ہم نہیں آئے، رشتہ داری کو ختم تو نہیں ہو جاتی ہے ان الفاظ کے کہنے سے۔ دین پہلے یا ہماری رشتہ داریاں پہلے؟ دین پہلے، قرآن پہلے، سنت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، ایمان پیدا کرو، ایسی قوت پیدا کرو کہ جناب بدعات اور خرافات کی مجالس میں مت جاؤ۔ کوئی کتنا ہی بڑا تمہارا رشتہ دار عزیز اقارب میں سے کیوں نہ ہو، اس کی مت دعوت کو ایسے قبول کرو، ایک ہی دفعہ تم انکار کرو گے زندگی بھر انشاءاللہ کبھی بھی تمہیں دعوت نہیں ملے گا۔ لیکن پچ پچ کر کے جب تم اس کی مجالس میں شریک ہو جاؤ گے تو پھر اس کا کھڑا تمہارے اوپر پڑ جائے گا، پھر جب بھی جائے گا تو آپ کو کہ پہلے تو آپ آئے تھے، اب کیوں نہیں؟ ایک ہی دفعہ نہ، پنجابی زبان ہے ایک ہی دفعہ نہ، ہاں نہیں کرنی کسی بدعت اور شرک اور کفر کے مجلس کے اندر جانے کی۔ ایمان مقدم رکھو، اعمال سنت کے مقدم رکھو، باقی ساری چیزیں بدعات، خرافات، رسومات کو پیچھے جاؤ۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب قریب قرآن پاک کی ایک رسم ہی رہ جائے گی، اصل قرآن کوئی نہیں رہے گا، اسلام کا نام ہی ہوگا۔ کہ رسول اللہ کی حدیث مشکات شریف کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا خالی نام ہی استعمال کریں گے، عمل اسلام والے کوئی نہیں کریں گے۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا مگر رسم کے طور پہ قرآن پڑھایا جائے گا، ختمات پڑھے جائیں گے ایصال ثواب کے نام پر، عمل کرنا کوئی نہیں، ایک حکم نہیں قرآن کا ماننا اور برکتیں حاصل کرنی، ایسے کوئی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں جب واضح قرآن کے احکامات کی تم خلاف ورزی کر رہے ہو، معاذ اللہ کوئی سینما کھولے اور پھر قرآن کی تلاوت کرائے، یہ کفر ہے۔ یہ ایسا عمل کرنا، غلط کام کے لیے کسی دکانداری کو شروع کرنا اور اس پہ قرآن پاک کی تلاوت کرانا، یہ کفر ہے۔ میری بات سن لو، یہ مذاق ہے قرآن کے ساتھ کہ تم اس غلط کام کے لیے افتتاح کر رہے ہو اور اس پہ قرآن پاک پڑھا رہے ہو۔ اس سے بڑھ کر قرآن کا استہزاء کیا ہے کہ قرآن یہی بتاتا ہے۔ اس بات سے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پڑھو قرآن، انشاءاللہ پڑھو گے قرآن پاک، اس کا ترجمہ سیکھو گے، سیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، الحمدللہ۔ قرآن یہ کہتا ہے
یتلونہ حق تلاوتی، یتلونہ حق تلاوتی۔ یہ صحابہ کی تعریف فرمائی کہ وہ قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے تھے کہ اس کا حق ادا کر دیتے تھے تلاوت کا، یعنی اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ میں اور آپ عمل کر کے نہیں دکھاتے، خالی الفاظ کا نام ہم نے برکت سمجھا۔ یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، ہاں جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، اصل ایمان والا تو یہ ہے۔ یہ صحابہ اولئک یؤمنون بہ، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں بھائی، باہر سے کچھ نہیں، حدیث نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اور جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اس کا بھی ترجمہ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس کا بھی کچھ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے۔ حق تو نہیں ادا ہو سکتا لیکن ترجمہ آپ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کر، خوف زدہ ہو کر، بڑے جلال کے اندر آ کر یہ الفاظ فرمائے، اللہ اللہ، یعنی اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا واسطہ ہو سکتا ہے اللہ کے نام سے بڑھ کر؟ اور واسطہ کون دے رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر دے رہا ہے۔ کس کا دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ اللہ۔ اب ہم خاموش رہ سکتے ہیں اس طرح کے الفاظ ڈراؤنے؟ ہم نے اپنی قبر گندی اور خراب کرنی ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، ہم الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ سے یہ بات کہیں گے، اللہ اللہ، جس طرح میرے پیغمبر نے ڈر کر اور خوف زدہ اور جلال کے اندر یہ الفاظ فرمائے، مجھے اور آپ کو بھی اسی جلال کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرنے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول اللہ کا واسطہ دے کر مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہی ہیں، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جنہوں نے میرے لیے ساری قربانیاں تھیں۔ تم ان کی قربانیوں کو بھول گئے ہو؟ حیا اور شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارے باپ کے بارے میں کوئی برے الفاظ تمہارے منہ پر کہے تو تمہاری غیرت جاگ پڑتی ہے، جذبات ابھر آتے ہیں، تم اس کے درپے ہو جاتے ہو۔ اور میرے پیغمبر کے صحابہ دنیا جہان کے سارے باپوں کو، ساری ماؤں کو ایک پیغمبر کی صحابی کی جوتی پر کے ہم قربان کریں۔ ہمارے ماں باپ کیا ہیں؟ کیا حیثیت ہے میرے اور آپ کے ماں باپ کی؟ جب ہم اس میں جذباتی ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو، کیا صحابہ کے بارے میں ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے؟ اور اللہ کے پیغمبر ڈرا رہے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اعتراض نہ کرنا، ان کے عیب نہ نکالنا، غلطیاں نہ نکالنا، ان کے جنگوں کے قصے اور واقعات کا بھی بیان نہ کرنا، ان کی تعریف ہی تعریف کرنا، ان کی تعریف ہی تعریف کرنا۔ میں اللہ کا نبی ان کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن لفظ لفظ، میں تو صحیح بات ہے، سچی بات کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ معمولی ممبر نہیں ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہے۔ یہ ممبر رسول کہا جاتا ہے نا، تو میرا ممبر تو نہیں کہا جاتا، تو ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، کہ میں جو صفحہ کھولتا ہوں اس میں صحابہ کی تعریف مجھے نظر آتی ہے، قرآن پاک، جو صفحہ کھولتا ہوں اس میں اللہ پاک تعریف فرماتے ہیں۔ تو میں نہیں، آپ نہیں، کوئی بڑے سے بڑا وزیر نہیں تعریف کر رہا، اللہ پاک خالق کے کائنات تعریف کر رہا ہے ان کی، اور ہم تنقید کریں؟ لاکھ لعنت ہے ہمارے ایسے ایمان پہ۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کر نشانہ نہ بنانا۔ آگے بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے تم ان سے محبت کرو، کہ وہ میرے محبوب تھے، میں ان کا محبوب تھا، میں ان کا محبوب تھا، وہ میرے محبوب تھے، اس واسطے ان سے تم بھی محبت کرو۔ اگر تم ان سے محبت نہیں کرتے تو پھر میری محبت میں تم مخلص نہیں ہو، منافق۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم
فبغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اس کا انداز اختیار کرے گا، اس کو گویا میرے سے دشمنی ہوگی، میرے سے بغض ہوگا، اور جس کو پیغمبر سے بغض ہو اس کا ایمان خارج، اس کا ایمان خارج۔ معصوم ہے اللہ کے پیغمبر سارے، تو اللہ کے نبی کے بارے میں خدا نہ خاصہ کسی کے دل میں بغض آئے، اس کو ایمان بھائی سکتا ہے؟ میں تمہیں مفتی بناتا ہوں، میں نہیں مفتی بنتا، تم سارے مجمع والے اس بات کے مفتی بن جاؤ۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن آذاہ، دیکھو لین کے ساتھ لین ملا رہے اللہ کے نبی، ومن آذاہ، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی کو ایذا دینا کفر ہے یا اسلام ہے؟ اللہ کے نبی کو ایذا پہنچانا لعنت کا سبب ہے۔ اس لیے آگے فرمایا ومن آذاہ فقد آذانی، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اپنے ایمان کو ساتھ ساتھ ٹٹولتے رہو، جذبات کے اندر نہ ہو، حقیقت کو سمجھو۔ ومن آذاہ فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائی اس نے صرف اللہ کے رسول کو نہیں پہنچائی، کیونکہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور آگے فرمایا کہ جو اللہ کو تکلیف کے در پہ ہوتا ہے، اللہ کو تو تکلیف نہیں پہنچتی، وہ خالق اور مالک ہے، مگر یہ اپنی طرف سے بے ایمان کوشش کر رہا ہے اللہ کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی، تو فرمایا یوشک ان یاخذہ، اللہ اس کو اپنے عذاب کے شکنجے میں ایسا پکڑے گا کہ اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا، تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا، نہ اس کا مال بچے گا، نہ اس کی جان بچے گی، نہ اس کی اولاد بچے گی، سب کچھ تباہ کر کے اللہ رکھ دے گا۔ یوشک ان یاخذہ، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔